الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں لڑنے کی بات، فرما دیجیے اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی موجودگی سے انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں، اگر وہ اس کی طاقت رکھیں، اور جو بھی اپنے دین سے یعنی اسلام سے پھرے پھر وہ کافر ہو کر مرے، وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں جتنے اعمال ہیں سب ضائع گئے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا تھا کہ جس میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اب ظلم کے خلاف اور کفار کے خلاف تلوار اٹھاؤ۔ اس حکم سے پہلے مسلمانوں پر جتنے بھی ظلم ہوئے اس پر انہوں نے صبر کیا اور مقابلہ نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب اذیتوں، تکلیفوں، سازشوں کی انتہا ہو گئی اور صحیح موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے تلوار اٹھائی اور قربانی، اثار اور بہادری کے وہ باب رقم کیے جن کی مثال تاریخ عالم میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ بدر، حنین، تبوک اور خندق، یہ سارے غزوات ان قربانیوں کے ایسے ثبوت پیش کرتے ہیں جو انسان کے مردہ دلوں کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے واقعات آپ کو کئی بار سنائے اور وہ واقعات بار بار دہرائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی دینے والے ان پاک بندوں کا ذکر انسان کو ایک نئی زندگی اور ایک نیا ولولہ بخشتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر بنٹنے کے لیے تیار کرتا ہے اور ایک ایسی روحانی زندگی بخشتا ہے کہ جس زندگی میں سیاہی اور شیطان کے غلبے کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان واقعات کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور جتنی بار دہرایا جاتا ہے اس سے اتنے ہی زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ارشاد پاک جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جاش کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور قریش کی خبر لو اور یہ خط لے لو، اور 2 دن کی مسافت کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھنا، اس سے پہلے نہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن جاش اپنے 8 ساتھیوں کو لے کر چلے اور 2 دن کی مسافت کے بعد خط مبارک کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم بطن نخلا میں جاؤ اور وہاں جا کر قریش کے حالات کی خبر لو اور اس سے ہمیں مطلع کرو، اور اپنے ساتھ کسی کو جانے کے لیے مجبور نہ کرنا، جو خوشی سے جانا چاہے اسے لے جانا۔ حضرت عبداللہ بن جاش کے ساتھیوں نے شوق سے ساتھ جانا قبول کیا، 8 کے 8 ساتھ چلے گئے۔ جب قضاء کی منزل پر پہنچے تو 2 ساتھی حضرت سعد بن وقاص اور ایک دوسرے ساتھی کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں وہیں رہ گئے اور باقی 6 ساتھی بطن نخلا کے مقام پر پہنچ گئے، جو طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ وہاں انہوں نے قیام کیا اور دیکھا کہ قریش کا ایک قافلہ بڑے مال و متال کے ساتھ آ رہا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ان لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور یہ ہماری آمد کو سمجھ گئے ہیں، اب ان کی طرف سے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر حملہ کریں، اور حملہ بھی آج ہی ہونا چاہیے کیونکہ جمادی الثانی کی یہ آخری تاریخ ہے اور پھر رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا جس میں جنگ منع ہے۔ چانچہ انہوں نے حملہ کر دیا اور اس حملے میں عمرو حضرمی قتل ہو گیا اور اس کے 3 ساتھی قید کر لیے گئے، اور حضرت عبداللہ بن جاش سارا مال لے کر مدینہ پاک میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مشرکین مکہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینہ کی توہین اور بے ادبی کر دی ہے، اور رجب میں انہوں نے جنگ کر لی۔ جس دن انہوں نے حملہ کیا اس دن ان کا خیال تھا کہ یہ جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ ہے، لیکن اس دفعہ جمادی الثانی کا چاند 29 کا تھا اور اس دن رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سن کر خفگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا، جاش، میں نے تمہیں جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ خبر لینے کے لیے بھیجا تھا، اور پھر یہ رجب کا مہینہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ ہے، ہمیں یہ علم نہ ہو سکا کہ رجب شروع ہو گیا ہے۔
اس وقت یہ ارشاد پاک اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بری فرمایا، حضرت عبداللہ بن جاش اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو قبول فرمایا اور کفار کے پراپرگنڈا کی مذمت فرمائی اور مسلمانوں کو آئندہ زندگی گزارنے کے متعلق ہدایت فرمائی اور انہیں کفار کی سازشوں سے خبردار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد پاک کے بعد مال غنیمت کو قبول فرمایا اور قیدیوں کے متعلق فیصلہ بھی فرما دیا، جن میں سے ایک مسلمان ہو گیا اور دوسرا واپس چلا گیا اور کفر کی حالت میں فوت ہو گیا۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ منکرین، مشرکین اور کفار نے جو واویلا مچا رکھا ہے اور شور و شغب شروع کیا ہوا ہے، مسلمانوں نے رجب کے مہینے کا لحاظ نہیں کیا، اس کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا، یا اپنے گریمان میں جا کر نہیں دیکھتے کہ انہوں نے خود کتنے ظلم ڈھائے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو کتنی اذیتیں دی، انہوں نے بھی کبھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا، انہوں نے بھی کبھی اس پاک جگہ کا جسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے اس کی حرمت کا لحاظ رکھا ہے، اس کے مکینوں کے ادب اور حرمت کا لحاظ کیا ہے؟ یہ تو بد نیت لوگ ہیں، یہ لوگ واجب القتل ہیں، یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کرنا چاہیے، اس قابل نہیں کہ ان کی بات کی طرف توجہ دی جائے۔ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو وہاں کے رہنے والے تھے صرف اس جرم میں وہاں سے نکالا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ انہوں نے تو اس پاک جگہ کی حرمت کا لحاظ بھی نہیں کیا، اور یہ ہمیشہ فتنہ کرتے ہیں جو قتل سے زیادہ سخت ہے۔ پھر یہ ہدایت فرمائی کہ مشرکین اور کفار سے ہمیشہ تم آگاہ اور خبردار رہو، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، جہاں تک ان کی طاقت ہے یہ ہمیشہ تمہارے خلاف سازش کریں گے اور یہ تمہاری مخالفت کرتے رہیں گے، یہاں تک یا یہ تم کو ختم کر دیں گے یا پھر تم کو مرتد کر کے اپنے دین میں لے آئیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ وہ آدمی جو مرتد ہو گیا ہے انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہے، وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اسلام کی بہت خدمت کی تھی، وہ خود بھوکا رہتا تھا اور لوگوں کو کھلاتا تھا، یا سخی تھا یا عابد تھا یا نیکی کے کام کرتا تھا اور وہ اچھا آدمی تھا، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خواہ اس کے کتنے ہی اچھے اعمال ہوں، کتنے نیک اعمال ہوں، مرتد ہونے سے اس کے تمام اعمال ختم ہو گئے، اب دنیا میں اس کی کوئی نیکی نہ رہی اور وہ واجب القتل ہو گیا، اور آخرت میں بھی اسے اپنے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے اس جگہ کا ادب و احترام ضروری ہے، اور ادب و احترام والی سب سے بڑی جگہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی ہیں، اور دوسری وہ تمام جگہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے وہ ادب اور احترام والی ہیں۔ دوسری یہ بات جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کے راستے میں روڑے اٹکانا یا ان کی مخالفت کرنا سب سے بڑا ظلم ہے اور قتل سے بھی بڑا ظلم ہے، ان کا لحاظ اور احترام نہایت ضروری ہے۔ تیسری یہ بات کہ اسلام کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے خلاف سازشیں اور ریشہ دوانیاں کرنا یہ قتل سے بھی بڑے جرم ہیں۔ پھر جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور جو مسلمانوں کو اپنا ایمان اور اپنی عزت بچانے کے لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ خبردار کفار سے تم دوستی نہ کرو، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ ہمیشہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اس کا فرمان ہے جو مالک ہے، خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کے حکم کو ماننا ضروری ہے اور نہ ماننے والا کافر اور مشرک ہے۔ وہ فرماتا ہے خبردار کفار سے جو تم دوستی کرو، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ تمہاری تباہی و بربادی چاہتے ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان اس بات پر عمل کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ کیا اس پر وہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر یقین رکھتے ہیں؟ اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں، انہی سے دوستی کا فائدہ ہوگا؟ کیا ہم عملاً ایسا نہیں کر رہے؟ یقیناً ہم ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اگر چاروں طرف دیکھا جائے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم انہی لوگوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور انہی لوگوں کے ساتھ ہم نے عقیدے باندھ رکھی ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، جو آج بھی اسلام سے دشمنی میں مصروف ہیں، جن میں ہندوستان، یورپ، امریکہ، اسرائیل اور دوسرے کفار اور مشرکین شامل ہیں۔ اگر ان کی تاریخ ہٹا کر دیکھی جائے تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا۔ برِ صغیر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو ملیچ، پلید اور اچھوت سمجھا۔ ان کا ہاتھ جس برتن کو لگ جاتا وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ روٹی کھانا وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔
ابھی بھی انہوں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے اور مسلمانوں پر حکومت کرنے کا کوئی بھی حربہ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا تو اس وقت بھی انہوں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہا۔ تو یہ بھارت اور ہندوؤں کی تاریخ ہے۔ آپ یورپ اور امریکہ کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپ اور امریکہ نے اسلام کے ساتھ کتنی دشمنیاں کیں۔ مسلمانوں کو ضرر اور تکلیف پہنچانے کا کوئی دقیقہ فروغ ظاہر نہیں کرتے کہ جس شخص نے مسلمانوں کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور توہین کی، اس کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں اور اس پر کتنے لاکھوں اور اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمانوں اور اسلام سے دشمنی نہیں ہے؟ کتنی کھلی دشمنی ہے۔ کشمیر میں دیکھو کہ کس طرح مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اسی طرح اسرائیل میں مسلمانوں کا کتنا قتل عام ہو رہا ہے۔ کیا وہ لوگ یعنی یورپ اور امریکہ والے ان کی کھلی امداد نہیں کر رہے؟ افغانستان کو دیکھ لو، وہ افغانستان جس میں یہ امید ہو سکتی تھی کہ یہاں سے اسلام فروغ پائے گا اور اسلامی لوگ ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں جہاد کا ڈھونگ رچا کر اس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا کہ پورے افغانستان میں آگ لگا دی، لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، لاکھوں لوگ اپاہج ہو گئے اور ایک ایسی جنگ شروع کر دی کہ جس کے خاتمے کا کوئی یقین اور کوئی امید ہی نہیں ہے۔ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور اس آگ کے بجھنے کی کوئی صورت نہیں۔ ایک ایسے اسلامی ملک کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کس طرح عراق اور ایران کو آپس میں لڑا دیا، کس طرح عراق کو کویت اور سعودی عرب سے لڑا دیا، اور اس طرح ان کے معاشی وسائل پر قبضہ کر لیا اور ان کی ابھرنے والی طاقت کو تباہ کر دیا۔ یہ ساری ان لوگوں کی کوششیں اور سازشیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک کلام میں یہ آگاہ کر دیا کہ ان کی سازشوں سے آگاہ رہو، ان پر کبھی اعتبار مت کرو، ان کی طرف کبھی متوجہ نہ ہو۔ عجیب بات ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کی طرف ہی متوجہ ہیں۔ ہم اپنے وسائل کو عیش و عشرت میں ضائع کر رہے ہیں اور کاسا گدائی لے کر ان کی طرف امیدیں رکھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اعتبار نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں پڑھی جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ابراہیم کو جبل کو اکیلے تھے، نمرود پر فتح عطا فرمائی، اس کی ساری حکومت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا؟ کیا انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ ایک موسیٰ نے جس کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا، صرف ایک عصا لے کر فرعون کی حکومت کو تہس نہس اور برباد کر دیا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں پڑھا اور کیا مسلمانوں کی یہ تاریخ نہیں دیکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مٹھی بار غلام ایک فولادی دوار بن گئے اور انہوں نے مشرکین اور کفار سے اس طرح مقابلہ کیا اور ایسا زبردست مقابلہ کیا کہ جو ساسانیوں کے، کسرا، رومیوں کے، کیسر اور چین کے خاقان تھے ان کو ہلا کر رکھ دیا، ان کی سلطنتوں کے پرخچے اٹا کر رکھ دیے اور کاشگر سے لے کر سسلی تک اپنے گھوڑے دڑا دیے، وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں اتنا امن و امان قائم کیا تھا کہ ایک اکیلی اور یمن کے شہر صنعا سے مکہ معظمہ تک، وہاں سے واپس صنعا تک سفر کرتی تھی تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی معاشی حکمت عملی اختیار کی تھی کہ پوری سلطنت عرب میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ اور خراج لینے والا نہیں تھا، تلاش بسیار کے بعد بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں ملتا تھا۔ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت کیسے حاصل ہوئی؟ انہیں یہ طاقت اس لیے حاصل ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان رکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اور جن کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، انہوں نے اپنی ٹوٹی تلواروں سے دنیا کو فتح کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد پاک میں ہمیں آگاہ کیا۔ اب بھی اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس مصیبت، اس تکلیف، اس بیماری سے وہ نجات حاصل کریں تو پھر ان کے لیے بھی وہی علاج ہے جو اس وقت ان کی بیماری کا علاج ہوا تھا، جس وقت ساری مخلوق جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، بے حیائی میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم میں ڈوبی ہوئی تھی اور انسانیت چیخ و پکار کر رہی تھی اور کوئی نجات دہندہ نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت للعالمین کو نجات دہندہ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، ایسا نور عطا کر کے بھیجا کہ جس نور سے تعلق رکھنے والوں کے دل و دماغ اور باطن پاک صاف ہو گئے، روشن ہو گئے اور یہ لوگ آسمانی ستارے بن گئے اور تاریخ میں ایسے باب انہوں نے رقم کیے جس کی مثال نہ ماضی میں مل سکی اور نہ مل سکتی ہے۔
اگر آج بھی مسلمان اپنی اسی عزت کو، اسی شان، اسی ایمان، اسی آن کو چاہتے ہیں تو انہیں پھر اسی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرنی پڑے گی۔ جس ہستی سے نسبت قائم کرنے سے وہ ساری دنیا پر غالب آئے تھے، اور وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہی بات کرنی پڑے گی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ مسلمان اپنی مسلمانی کو قائم رکھ سکتے ہیں، نہ ایمان قائم رکھ سکتے ہیں، نہ صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں، نہ اپنی غیرت کو محفوظ سکتا ہے، نہ خوف و ڈر سے محفوظ رہ سکتا، اس لیے کہ اس نسبت کے بغیر وہ شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے، اور شیطان اس کے باتوں کو سیاہ کر دیتا ہے، اسے بزدل بنا دیتا ہے، اسے ناامید بنا دے، لوگوں کے سامنے اس کے سر کو جھکا دیتا ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، ان کی کیا کیفیت تھی؟ وہ عالم بھی تھے، جنگجو بھی تھے، وہ بہادر بھی تھے، لیکن انہوں انسانیت سے اتنے گر چکے تھے، اتنے ذلیل ہو چکے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر کے بت بنا کر ان کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہیں، ان کی غیرت ختم ہو گئی تھی، ان کا علم ختم ہو گیا تھا، اور وہ ہر طرف سے تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ اس لیے آج بھی مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یاد رکھو کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سینوں کو حاصل ہوتی ہے، اور سینے پاک اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز رہنا چاہتے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے پاک صاف ہو جائیں، انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت مل جائے، اور وہ دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہو جائیں، اور ان کی دونوں جہانوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس وجہ سے اس محفل کا بھی دشمن ہے۔ جب یہ محفل شروع ہوتی ہے، جب یہاں دعا کا وقت ہوتا ہے، جب وظائف کا وقت ہوتا ہے، جب طریقت کی بات کی سمجھ کا وقت ہوتا ہے، تو ان کو اٹھ کر ہوا کھانے کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ کوئی باہر کی طرف لپکتا ہے، کوئی دوسری جانب طرف اٹھتا ہے۔ ایسے لوگ شیطان کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں اور محروم ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان کی تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محفل میں اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ اگر کوئی گوشت کاٹ کر لے جائے تو وہ نہ ہلے، اور اسے پتہ نہ چلے تم میں اتنی عقل، اتنی سمجھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے، تم اس مخلوق میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہو جو بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس بہترین مخلوق میں بیٹھ کر تم کو یاد کر رہا ہے۔ تمہارے سب غم اور فکر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں جو مالک، خالق، سمیع و بصیر، حاضر و ناظر، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تم اس اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے ہو تو تمہارا کوئی کام بگڑ جائے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا۔ وہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، وہی ان لوگوں کے دلوں میں ایسے خیال پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اس محفل سے کما حق و مستفید نہ ہو سکیں، اور یہاں سے بھی اسی طرح خالی ہاتھ لوٹیں، اور اس طرح شیطان کے پنجے میں رہیں، اور اس طرح ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے رخصت ہوں۔ ایسے وقت میں فوراً استغفار پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اس مالک کی طرف متوجہ ہیں جو ہمارا مالک خالق ہے، جو ساری کائنات کا مالک خالق ہے۔ ہمارے سب غم اس کے ذمے ہیں، جو ہمیں معاف فرما دے، اور ہم پر ایسی مہربانیاں فرمائے کہ ہماری زندگی اس کے حکم کے مطابق گزرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔